باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی سورہ راز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، بلکہ خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر ہی ہے، اور دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ذکر کیا ہے جو دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ کیا صرف زبان سے اللہ اللہ کرتے رہنے کو ذکر کہتے ہیں، یا دل بھی اس ذکر الہی میں مشغول ہو تو وہ حقیقی ذکر کہلاتا ہے؟ اور پھر اس ذکر کے ثمرات کیا ہیں؟ اور اگر بندہ اس ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر لفظ ذکر استعمال کیا۔ ذکر کے مختلف معنی قرآن کریم میں ہیں، جن میں یاد بھی ہے، یاد کرنا، یاد رکھنا، نصیحت بھی ہے، دعا بھی ہے، وحی ربانی بھی ہے، قصہ بیان کرنا بھی ہے، تذکرہ بھی ہے۔ الغرض بہت سارے معنی قرآن کریم میں، بہت سارے معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اہل علم جانتے ہیں، اہل لغت جانتے ہیں کہ کون سی جگہ پر وہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے اہل علم کا دامن پکڑنا اور اہل لغت کی شاگردی اور تلمس بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ذکر کا بنیادی معنی جو ہے ذکر کا، وہ یاد ہے، یاد کرنا، یاد رکھنا، یاد کرانا، یہ اس کا بنیادی معنی ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ذکر سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی اور اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، دل اطمینان پاتے، دل تسکین پاتے۔ تو قرآن مجید میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا۔ اب یاد کے معنی میں کیسے ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو اس وقت مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ذکر کا معنی نماز پنجگانہ بھی ہے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ جب حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لیا کرو، یعنی سواری پر بھی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو اپنے اپنے طریقے سے اللہ کو یاد کیا۔ اب یہاں اللہ کا یاد کرنا یعنی نماز پڑھنا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے، فرمایا یہ تسبیح اور تحلیل کے معنی اور حمد و ثنا کے معنی میں ذکر کا لفظ آتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یعنی تسبیح کیا کرو، اس کی حمد بیان کیا کرو، اس کی ثنا بیان کیا کرو، اس کی تحلیل کیا کرو۔ تو الغرض یہ بے شمار معانی ہیں ذکر کے، اور صوفیاء کرام نے
تو اس ذکر سے جب اس کے بے شمار معانی ہیں، اور میں ابتداءً کہہ چکا ہوں کہ ذکر کیا یہ صرف زبان سے اللہ اللہ کرنے یا تسبیح کرنے کا نام ہے؟ اللہ کے مختلف صفاتی نام یا اللہ کا ذاتی نام، اس میں جلالت اللہ، یہ مختلف ناموں کی تسبیح کرنے کا نام یا زبان سے کہنے کا نام، یہ ذکر ہے یا ذکر سے کوئی اور بھی معنی مراد ہے؟ تو اللہ کے بندے حضرت سلطان باہو کا آپ نے رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہوگا، جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ غفلت میں گزر جائے وہ یوں سمجھو کہ وہ لمحہ کفر میں گزر گیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جو غفلت میں لمحہ گزرتا ہے وہ حالت کفر میں گزرتا ہے۔ اب بندہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت زبان پر اللہ اللہ ہو، تو جب زبان پر اللہ کا لفظ نہ ہوا یا اللہ کا نام نہ ہوا تو وہ تو غفلت میں گزرا وقت، اور جب وہ غفلت میں گزرا تو اس کا مطلب ہے وہ حالت کفر میں گزرا۔ اور احادیث میں ہے کہ درخت وہی کٹتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ حدیث میں پرندہ وہی شکار ہوتا ہے اور تب ہی شکار ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ مچھلی تب شکار ہوتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ اب ہم سب درخت بھی کاٹتے ہیں، زندہ پرندوں کو شکار بھی کرتے ہیں، مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں، تو حدیث شریف میں ہے یہ تب شکار ہوتے ہیں جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے انسان کو سیکھ لینا چاہیے کہ ایک پرندہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو، شکاری فوراً شکار کر لیتا ہے۔ مچھلی ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جال میں پھنس جاتی ہے۔ درخت سرسبز و شاداب درخت ہو، ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اسے کوئی ہاڑے سے کاٹ دیا جاتا ہے، لکڑہاروں سے کاٹ دیتا ہے۔ اور ہماری تو زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں، ہماری زندگیاں، اس کے باوجود ہم سلامت ہیں، کٹتے نہیں ہیں۔ مگر غور کریں تو ہماری روحیں کٹ چکی ہیں، مر چکی ہیں۔ ہمارا باطن، ہماری روح، ہمارا اندر کا انسان کب کا مر چکا ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ آج جو دنیا میں فتنہ اور فساد ہے، اور کم از کم مومن مسلمان ملکوں میں جو فتنہ اور فساد ہے، اور یہ جو دھوکہ، فرار، غبن، قتل و غارت، دنگا فساد، چوری، ڈکیتی، یہ جو جتنے یہ بیماریاں ہیں اور جتنے فتنے اور فساد کی جتنی بھی صورتیں ہیں، یہ کم از کم مسلمان ملکوں میں نہ ہوتی۔ مگر اگر غور سے دیکھیں پوری دنیا کی معاشرت کا آپ جائزہ لیں تو سب سے زیادہ گرا ہوا انسان مسلمان کو پائیں گے۔ کثرت کے ساتھ جو گرا ہوا ہے اخلاقی طور پر، ہر حوالے سے جو گرا ہوا ہے وہ مسلمان ہے۔ کیوں کہ اس کی ذمہ داری زیادہ تھی غفلت سے دور رہنا، مگر یہی ہے کہ غافل ہو گیا۔ تو دوستان جی وقار، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ دلوں کی تسکین میرے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ تو ہم کس قدر اللہ کے ذکر سے غافل لوگ ہیں۔ آج ہم باتیں بھی کرتے ہیں، باتیں سنتے بھی ہیں، واز کرتے بھی ہیں، واز سنتے بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، مگر ہمیں تسکین نہیں ملتی، سکون نصیب نہیں ہے، چین نصیب نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ تسبیحات ہاتھ میں پھرتی رہے، لیکن اگر دل مائل نہیں ہوا اس کی یاد کی طرف تو پھر انسان غافل ہوا۔ اب دیکھیں غفلت کے نتائج کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم
اے ایمان والو، اب یہ ایمان والوں سے بات ہے، جو کافر ہے وہ تو کافر ہے، اب مومن ہو کر جو غافل ہوا اور ایک لمحے کے لیے غافل ہوا، کہا وہ بھی کافر ہے، اس معنی میں نہیں ہے، مگر عملاً کیونکہ اللہ کے ذکر سے اس نے اپنے دل کی بستی کو آباد نہیں کیا، تو اس کا وہ لمحہ کفر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ دو چیزیں ہیں، مال اور اولاد، جو بندے کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، دو چیز، مال اور اولاد۔ اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آگے آ رہا ہے کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور تمہاری اولاد ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے اور آزمائش ہے۔ جو مال اور اولاد کے حوالے سے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس میں پھنس گیا وہ ناکام ہوا۔ اب کامیابی کیا ہے؟ مال اور اولاد کو کس طرح مال کو اکٹھا کرنا ہے یا مال کو جمع کرنا ہے، دولت اور سرمایہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اولاد کو حلال کھلانا ہے یا حرام کھلانا ہے۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم مجبوری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، حلال طریقے سے نہ ہو تو حرام، جائز سے نہیں تو ناجائز طریقے سے۔ تو اب پھر اولاد ہو جاتی ہے۔ کئی بار آپ سنتے ہیں بزرگ کہ یہ آوارہ ہو گیا، اس کی شادی کر دو، یہ خود و خود جب شادی کے بندھن میں بندھے گا کمائی کرنے لگ جائے، یہ ہم کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم بچوں کی شادیاں عام طور پر اس نقطۂ نظر سے کرتے ہیں کہ یہ آوارہ ہے، ٹک کے کام نہیں کرتا، اس کی شادی کرو، یہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہوگا، کیسے سیدھا ہوگا؟ ہم یہ جو راہیں اختیار کرتے ہیں، ان راہوں کو دیکھنا ہے کہ وہ راہیں اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی طرف جاتی ہیں، اسلام کی بتائی ہوئی راہیں ہیں، یا ہم نے خود اپنا لی، ہمارے نفس کی اپنائی ہے، شیطان نے ہمیں وہ راہ دکھائی ہے، دنیا کی خواہشوں نے وہ راہ دکھائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو اللہ کے ذکر سے مال اور اولاد کیسے غافل کرے گا؟ جب ہم مال حلال طریقے سے نہیں حرام طریقے سے کمانا شروع کریں گے، دھوکہ اور فراڈ کے ذریعے، غبن کے ذریعے، اور آج یہ معمول ہمارا عام، ہمارے پاس اگر پتہ چل جائے کہ وہ زمین ہے جس کی ہے اسے پتہ نہیں، تو ہم فوراً پہنچتے ہیں پٹوار خانے میں اور اپنے نام وہ خاتونیاں اور کھاتے ہیں۔ تو دوستان نے وقت ہم اپنا کردار دیکھیں بحیثیت مسلمان کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ تمہیں ہلاک کرے گا، اللہ کے ذکر سے دور کر دے گا، مال تمہارا حرام طریقے سے کمایا ہوا مال اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے، اور پھر حرام طریقے سے اولادوں کی پرورش اولاد اور اولاد کو کہیں نہ کہیں سے پورا کر کے دینا، یہ ظاہر ہے اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر کوئی مال اور اولاد کی اس فکر میں پڑ گیا اور جائز و ناجائز اور حلال اور حرام کی تمیز کو بھول گیا تو وہ نقصان میں۔ اب بینک بھی ہیں، بیلنس ہیں، دولت ہے، جائیدادیں ہیں، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، بہت کچھ ہے، مگر قرآن کہتا ہے کیوں کہ اللہ کے ذکر سے اس نے غافل کر دیا۔ آج بازار چل رہے ہوتے ہیں، اذانیں ہو جاتی ہیں، حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، بلا لیا جائے، تمہیں بلاوا آ جائے رب کی طرف سے، تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگا کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور ساری تجارتیں چھوڑ دیا کرو۔ تجارت سے مراد صرف بازار کی تجارت نہیں، ہر عمل، کوئی بھی کام تم کر رہے ہو وہ کام چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آؤ۔ ہم دوسری اذان کے وقت آنا شروع کرتے ہیں اگر آنا ہو، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ تو آنے کی بھی ضرورت نہیں۔
اور گلا کیا کریں گے جی مولویوں کی باتیں کون سنے جی، یہ بس لڑانے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کرنا کیا ہوتا بھئی آ کر سنیں نا کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں تو پھر پتہ چلے۔ تو اس لیے ہمارے پاس سارا سا جواب ہوتا ہے، کیا کہیں گے، سن سن کے تھک گئے ہیں، اک گئے ہیں۔ یہ بات ہے جی ہم جب پیدا ہوئے تو سن رہے ہیں، اگلے دن یہ میرے پاس وہ مرکز علم میں ہوتا ہے، تو شام کو کل آپ بھی خیر خصوصی توجہ نہیں دے رہے ادھر کیونکہ میں ہر جمعہ پر اعلان کرتا ہوں، تو وہ تھا ادھر پروگرام 2-3 دن، ایک شخص کو دعوت دی ہمارے یہیں کے رہنے والے، تو وہ بالآخر کہنے لگے اوے یہ اسلامیات آسانیاں ساری زندگی پڑھائیاں پہ، اور بھائی جی یہ جو کورس کی اسلامیات ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، یہ اتنی آسان ہوتی تو یہ کوئی مڈل کا پرائمری کا یا ہائی اسکول کا ٹیچر پڑھا کر چلا جاتا، 1,20,000 پیغمبروں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سکھانے کے لیے، یہ کتاب سکھانے کے لیے، اللہ کا حکم سکھانے کے لیے، انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے ایک پیغمبر نہیں آیا، 1,24,000 پیغمبر آئے۔ تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ آپ فٹ کہتے ہیں اور جی ساری زندگی ہماری اسی کام میں گزری ہے، اور جی ہم پیدا ہی اسی کام میں ہوئے ہیں، ہماری نسلیں یہی کام کرتی جا رہی ہیں۔ اللہ اور توفیق دے، مگر فوق کل ذی علم علیم، ہر اہل علم سے اوپر ایک علم والا ہے، اور قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہارے پاس علم نہیں ہے، اہل ذکر کے پاس جایا کرو جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ جی ہم تو علم والے نہیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز مل جائے، اس لیے یہ کہہ دینا ہمارا تو معمول ہے، ہم کہتے ہیں جی ہماری ساری زندگی اسی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، ساری زندگی بادشاہی کیا ہے ہم نے، اور کیا کیا ہے، یہ سفید بات دھوپ پر کی ہے ہم اس طرح بات کرتے ہیں۔ اس لیے اگر بندہ وقت پر آ جائے اور سن لے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور سن کر دوسرے کان سے نکالے نہیں بلکہ اس پر عمل کرے، تو ایک ایک لفظ بھی خدا کی قسم انسان کی پوری زندگی اور عافیت سنوار دیتا ہے، آخرت سنوار دیتا ہے، مگر کاش کہ سننے والا اور پھر سمجھنے والا بھی ہو۔ تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی 2 چیزیں، ایک مال اور ایک اولاد، ایک مال اور ایک اولاد۔ اس کے معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مال اکٹھا کرنے میں حلال اور حرام، جائز و ناجائز کی تمیز تو نہیں بھول گئے، اولاد کا پیٹ پالنے میں، ان کی پرورش میں اور ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں ہم جائز ناجائز، غلط صحیح کے فرق اور تمیز بھول تو نہیں گئے۔ فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو یہ نقصان کی بات ہے۔ پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور میں اکثر کہتا ہوں آپ سے کہ رزق سے مراد پیسہ، دولت، روپیہ، آٹا، دانے، گندم، چاول نہیں ہے، کہ آپ صرف یہی سمجھ لیں۔ رزق ہر وہ چیز ہے، ہر وہ نعمت ہے، ہر وہ خصوصیت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ آپ کا فن آپ کا رزق ہے، آپ کے کمائی کے مختلف طریقے آپ کا رزق ہے۔ ایک شخص مزدوری کرتا ہے اور مزدوری طاقت کے ساتھ کرتا ہے، یہ اس کا رزق ہے۔ ایک دکان پر بیٹھا ہے، یہ اس کا رزق ہے۔ ایک کے پاس علم ہے وہ بانٹتا ہے، یہ اس کا رزق ہے۔ ایک کے پاس فہم ہے وہ علم کو سمجھتا ہے، یہ اس کا رزق ہے۔ ہر ایک کے رزق الگ الگ ہے۔ اللہ نے رزق پوری دنیا کو مالا مال کیا ہے، ہر ایک کے پاس رزق کی کیفیت الگ ہے۔ فرمایا جو رزق تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ ان یأتی احدکم الموت، تمہیں موت آ جائے۔ اور پھر کیا کہو گے؟ یقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر کہیں گے کہ اے اللہ اگر تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں کیا کروں؟ فاصدق واکن من الصالحین، تو میں بھی کچھ صدقہ کر سکتا ہوں۔ اس وقت کہیں گے تھوڑی سی مدت۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی مرنے والا ہو تو کہتے ہیں ایک بکرا دے دو صدقہ کر دو، اس وقت صدقہ کر دو۔ زندہ ہو تو پھر صدقہ نہیں دینا۔ مرنے لگا ہے
تو اس وقت صدقہ دیں گے کہ کہیں بچ جائے یا بہت زیادہ سخت تکلیف میں ہے تو آگے چلے۔ تو ہمارے رجحانات بدل گئے ہیں، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہمارے خیالات بدل گئے ہیں، ہماری سوچ اور فکر اب اسلامی فکر نہیں رہی۔ فرمایا اس وقت کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اب تک کیا کرتا رہا ہے 80 سال کی زندگی، جو اب تھوڑی سی مہلت صدقے کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کہتا ہے زندگی کے آخری لمحے میں ایسا کر دیں گے۔ کسی نے کہا تھا قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، فریم لیتے ہیں نا آپ دکان سے، فریم ہوتا ہے، اور فریم بنانے والے نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس میں فلاں ملک صاحب کی تصویر ہوگی یا فلاں چودھری صاحب کی تصویر لگے گی، وہ فریم بنا دیتا ہے، دکان میں رکھ دیتا ہے۔ اب جو جاتا ہے جسے جو فریم پسند آتا ہے وہ فریم لے کر اپنی تصویر اس میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے قبر بھی ایک فریم ہے، ایک فریم بنا ہوا ہے قبر کا۔ کبھی دیکھا ہے قبر کو جب وہ کھود دی جاتی ہے تو ایک فریم بن جاتا ہے۔ کہا قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، یہ دکان پر پڑے ہوئے چوکھٹے ہیں، فریم پڑے ہیں، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ چوکھٹا بنا دیا گیا، فریم پڑا ہے دکان میں، اس میں پتہ نہیں کس کی تصویر آنے والی ہے۔ ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ آخر میں ایسا کریں گے، کل ایسا کریں گے، پرسوں ایسا کریں گے۔ تو قبر کے چوکھٹے وہ ہر وقت منتظر ہے، اور بندے کو خبر نہیں ہے کہ اس نے کب چلے جانا ہے اور کس نے کب چلے جانا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے صدقے کی مہلت دے دو، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں بھی نیک بن جاؤں۔ تو زندگی ساری مہلت ہی میں گزری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اسرائیل آتے تھے علیہ السلام، جب اس بستی سے کسی کو لینے کے لیے آتے، کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے، آپ پوچھتے کہاں ہے، وہ فلاں کو لینے، فلاں کو لینے، فلاں کو لینے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن میری باری ہو اس سے پہلے مجھے آگاہ کر دیں، میں تاکہ کچھ تیاری کر لوں۔ یہ اللہ کا نبی کر رہا ہے، وہ اسے تیاری کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ایک سبب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے، وہ تیار تھے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اس قابل ہے اس عہدے کے، تو نبی بنایا ہے۔ مگر وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا مجھے بتا دینا، جس دن آنا ہے اس سے 1-2 دن پہلے بتا دینا تاکہ میں تیاری کر لوں۔ وعدہ ہو گیا، حضرت اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا۔ پھر ایک دن ہوا ایسا کہ اسرائیل آ گئے، فرمایا آج کسے لینے کے لیے آیا؟ وہ عرض کرنے لگے حضرت آپ کو لینے آیا، آپ کو لینے آیا۔ آپ فرمانے لگے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے بتاؤ گے، تو نے وعدہ خلافی کر دیا۔ حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے کہ میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کو بتایا ہے۔ میں جو صبح شام آتا تھا کہ فلاں کو لینے کے لیے آ رہا ہوں، فلاں کو لینے کے لیے آ رہا ہوں، تو یہ بتاتا ہی تو تھا کہ حضرت آج یہ لے کر جا رہا ہوں، کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے۔ تو ہم جنازے پر ہوتے ہیں کہیں دنیا کی باتوں میں، اور جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں انہی میں کھو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آج یہ جا رہا ہے، اب ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ اگلا اسرائیل کا اگلا لقمہ اجل شاید ہم بن جائیں، مگر ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی، اور مرتے وقت کہتے ہیں مہلت مل جاتی تو صدقہ کر لیتے، مہلت مل جاتی تو کچھ نیکی کر لیتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو تمہارے مال اور اولاد ہے یہ تمہاری آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی میں یہ مال بھی اکٹھا ہوا ہے اور اولاد کی تربیت بھی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک، ورنہ نقصان ہی نقصان۔ فرمایا واللہ عنده اجر عظیم، اجر عظیم اللہ کے پاس ہے۔ آپ یہاں مال اکٹھا کر کے کہیں کہ بہت ڈھیر لگ گیا، یہ اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرتے رہا کرو، مستطاعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو، جہاں تک ہو سکے۔ واسمعوا، اور اس کے احکامات کو سنا کرو، اس کے احکامات، یہ قرآن اس کے احکامات کی کھلی کتاب ہے،
اسے سنا کرو، وَأَطِیعُوا اور صرف سنا نہ کرو، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا بھی کرو، اطاعت بھی کیا کرو۔ 3 چیزیں آگئی، اللہ سے ڈرا کرو ہر بات۔ یہ ذکر کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی یاد کیسے ہے؟ اللہ یاد رہے تو پھر اس کا ڈر اور اس کا خوف بھی ہر وقت ذہن نشین رہے گا، پیش نظر رہے گا، اور ہر لمحے، ہر بات اور ہر قدم سے پہلے اللہ یاد رہے گا تو پھر نہ کوئی قدم ایسا اٹھے گا، کوئی نہ زبان سے ایسا لفظ نکلے گا۔ کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، مَسْتَطَعْتُمْ جہاں تک ہو سکے، وَاسْمَعُوا اور سنا کرو اس کے احکامات کو، وَأَطِیعُوا اور پھر ان کی پیروی کیا کرو، وَأَنفِقُوا اور پھر خرچ کیا کرو، خیر جو خیر تمہارے پاس، جو خیر تمہارے پاس۔ میں نے ابھی کہا کہ خیر صرف پیسہ خیر نہیں ہے، رزق خیر، رزق سے مراد یا خیر سے مراد صرف پیسہ یا اناج وغیرہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نعمت آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی ہے۔ وقت دیا ہے یہ بھی نعمت ہے، دولت دی ہے یہ نعمت ہے، علم دیا یہ نعمت ہے، حسن دیا یہ نعمت ہے، حسن کلام دیا یہ نعمت ہے اس کی، آپ کو پیار اور محبت کے احساسات دیے، احساسات یہ نعمت ہے اس کی۔ رسول کائنات کو یہ نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما کر کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب میں نے تجھ پر کتنی رحمت کی ہے کہ تجھے نرم دل بنا دیا، نرم دل بنا دیا۔ تو یہ بھی نعمت ہے، یہ رحمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، انعامات ہے، اور کہا خیر ہے یہ، اور اسے انفقوا سے خرچ کیا کرو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، یعنی اپنے آس پاس کے ماحول میں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جس نے کنجوسی کی اور بچائے رکھا اپنے آپ کو، فَأُولَٰئِكَ اس چیزوں سے، یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی کی اور اللہ کی منہیات سے بچاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں کامل ذکر کرنے والا بنا دے، اور وہ ذکر کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے نہیں، بلکہ وہ ذکر آپ کا ہر عمل خیر اللہ کا ذکر ہے، ہر عمل خیر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ کوئی بھی آپ خیر کا کام کرتے ہیں تو گویا آپ تسبیح کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر میں مست ہیں، اور ہر عمل بد سے بچنا یہ بھی اللہ کا، بولیے، اللہ کا ذکر۔ ہر برے عمل سے بچنا، ظاہر اللہ یاد ہے تو برے سے بچے، اور اللہ یاد ہے تو نیک عمل، یہ ذکر کا معنی یاد، تو ہر خیر کا عمل کرنا یہ ذکر، اور ہر برے عمل سے بچنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو اپنا ذاکر بنائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔